بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ فیس بک پیج ان باکس اکاڑوی فورم کا اور اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کا وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں دوران نشست۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا پہلا سوال تبسم صدیقی صاحبہ کا۔ وہ پوچھتی ہیں کہ کیا صرف خواتین قافلہ بنا کر عمرے کی ادائیگی کے لیے جا سکتی ہیں اگر ان کا کوئی محرم موجود نہ ہو یا انتقال کر جائے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شریعت کے احکام انسانی بھلائی کے لیے، انسانی سوچ جیسی بھی ہو، جتنی بھی ہو، اس میں گنجائش ہوتی ہے کمی بیشی کی، صحیح غلط کی، لیکن رب تعالیٰ کا فرمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، دین کے احکام، ان میں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی خرابی ہو، کوئی کمی بیشی ہو۔ کبھی کبھی ہمیں فوراً سمجھ نہیں آتے، لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے کہ واقعی رب تعالیٰ نے، رسول پاک نے جو فرمایا وہی صحیح ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ عورت صنف نازک کہلاتی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے شریعت نے احکام دیے ہیں۔ اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے، یقیناً کسی نہ کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محرم کا ہونا عورت کی حفاظت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پہلے زمانے میں سفر بہت مشکل، خطرناک، اس کی نسبت آج جدید سہولتوں میں فرق آ گیا ہے، مگر تقاضے اب بھی وہی ہیں، عزت کے اور حفاظت کے۔ اگر کسی دوسرے ملک سے سفر کر کے عمرہ کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں، آپ کہیں گے جی عورتیں ویسے سفر کرتی ہیں دنیا بھر میں، صرف عمرہ اور حج کے لیے ہی پابندی صرف عمرہ حج کے لیے نہیں، تمام اسفار کے لیے جتنے سفر ہوتے ہیں جس میں راحت آتی ہے اسی کے لیے ہے۔ شریعت کا حکم بدلنے کا مجھے کوئی اختیار نہیں، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ محفوظ ہوں اور
ان کے لیے کچھ انتظام ہوں تو صرف اتنا ہوگا کہ عمر رسیدہ ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسرے ہیں، اس میں شاید کوئی گنجائش نکال دے، لیکن محرم کی پابندی شریعت نے رکھی ہے، میں ختم نہیں کر سکتا۔ جی علامہ صاحب، اگر کسی کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی محرم نہیں ہے، اس پر وہ چیز لازم بھی نہیں ہے، یعنی محرم نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہ باپ، بھائی، بیٹا، بھانجا، بھتیجا، کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر ایسے پر حج وغیرہ بھی نہیں ہے۔ جب شرائط پوری ہوں گی تو ہی آپ پر وہ چیز لازم ہوگی۔ اب رہی بات شوق کی، تو شوق بہت اچھی بات ہے، لیکن شریعت کا حکم ماننا ضروری ہوگا۔ جی علامہ صاحب، گزشتہ دنوں حلالہ کے مسائل پر مشتمل ایک ویڈیو شیئر کی گئی تھی جس میں کچھ کراس کوشچنز آئیں، وہ شامل کریں گے۔ محمد فضیل قمر صاحب کا سوال کہ حلالہ ایگریمنٹ سے جائز ہے یا ناجائز، اور اسی طرح کا سوال کبیر خان صاحب نے بھی کیا کہ اگر دوسرا شوہر طلاق نہ دے تو پھر کیا دوسرے شوہر کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ نے پھر طلاق دینی ہے کچھ وقت بعد؟ کیا کمٹمنٹ کی جا سکتی ہے؟ ابھی جو میں نے بات کی وہ یہ کہ ہم شریعت کے احکام کو بدل نہیں سکتے۔ جس رب تعالی نے ہمیں دین دیا ہے، ہمیں بنایا ہے، اسی کے احکام ہیں۔ قرآن میں واضح ہے، حدیث شریف میں اس کی اور مزید صراحت یعنی وضاحت ہے۔ حلالہ، ایک شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، اس کے بعد دونوں افسوس کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پھر مل جائیں، اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ پہلے شوہر سے طلاق کے بعد عدت کا وقت گزارے۔ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل، بچہ ہونے تک، اور حاملہ نہیں ہے تو 3 مرتبہ ماہانہ ایام ہونے تک وہ عدت میں ہے۔ اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کرے اور نکاح کے بعد ازدواجی تعلق قائم ہو۔ حدیث کے الفاظ واضح ہیں، دونوں وہ اس مرحلے سے گزریں۔ اس کے بعد پہلا شوہر تو اب نہیں ہے نا، جو جس سے اب شادی ہوئی ہے، وہ طلاق دے دے یا اس سے طلاق لے لی جائے۔ لینے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے سے طے کر کے ایگریمنٹ کے تحت حلالہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اشارے کنائے میں کہا جائے گا کہ یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، تم تعاون کر دو، بس اتنی بات، یعنی اشارے میں، کھلم کھلا نہیں۔ اور اگر یہ بات نہیں کی جاتی، نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا شوہر جو ہے وہ طلاق نہیں دیتا، اور آپ پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں، تو آپ اس دوسرے شوہر سے طلاق لے لیں، کسی طرح اس کو مجبور کر دیں، وہ طلاق دے دے، زور کر لیں، طلاق دے دے، تو اس کے بعد عدت گزار لیں، پھر پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح ہو جائے گا۔ یہ ہے حلالہ۔ لیکن جو حلالے کے لیے مروجہ کچھ باتیں سننے میں آتی ہیں وہ غلط ہیں، وہ گناہ گار، حلالہ ہو جاتا ہے ان سے بھی، لیکن گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ طریقہ غلط اختیار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو گناہ گار ہونے سے بچیں، جو صحیح طریقہ ہے وہ اختیار کریں۔ اسی ضمن میں محمد رمضان صاحب کا بھی سوال کہ طلاق مرد نے دی ہے تو سزا بھی مرد کو ملنی چاہیے، عورت کا کیا قصور ہے، اسے کیوں کسی اور کے نکاح میں جانے کو کہا جاتا ہے؟ ہم لوگ کبھی کبھی سوچتے نہیں ہیں،
ہمیں اگر غور کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ اس مرد کے لیے ہی سزا ہے کہ جو تیرے ساتھ ہوتی تھی اب دوسرے کے ساتھ ہے، تیری غیرت کو کیا ہوا۔ عورت کے لیے بھی ہے کہ دونوں نے ایسا ماحول کیوں بنایا، اس صورت میں دونوں کے لیے ہے، اور شریعت کا حکم ہے میرے آپ کے سوچنے سے نہیں، بلکہ میں نے کہا نا یہ مرد کے لیے ہی سوال ہے کہ ایسی نوبت اس نے کیوں آنے دی، یہ اس کے لیے ہی سزا ہے۔ انجمن آرا صاحبہ کا سوال کہ میرا حلق بار بار خشک ہو جاتا ہے، اگر فوراً پانی نہ پیوں تو طبیعت مزید بگڑ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزے میں اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، اور اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو کیا شہید کہلاؤں گی؟ جہاں تک شہید کہلانے کی بات ہے، میرے آپ کے کہنے سے کوئی شہید نہیں ہوتا۔ اللہ کے نزدیک جو شہید ہے وہی شہید ہوگا۔ بہت سے لوگ حادثات میں بھی جا رہے ہیں، ایمان کی حالت میں تھے یا نہیں، میدان جنگ میں گیا تمنا تھی یا نہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو مرتبہ شہادت عطا فرما دے۔ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ شہید ہیں یا نہیں، باری ظاہر پر حکم ہوتا ہے، ظاہر کے مطابق کہہ دیا جاتا ہے، مگر حقیقی شہید وہ جو اللہ کی بارگاہ میں شہید شمار ہوگا وہ۔ رہی بات یہ کہ آپ کو روزہ رکھنے میں اگر اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہے، اور کوئی صحیح مسلمان معالج، جس کو آپ ڈاکٹر یا حکیم کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہے کہ تم روزہ رکھو گے تمہاری جان کو خطرہ ہے، تو ایسی حالت میں آپ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں صحت ہو جائے تو رکھیں ورنہ فدیہ دیں گے۔ لیکن صرف شبہ ہے، یقین نہیں ہے، تو پھر روزہ نہ چھوڑیے، کیونکہ روزے کا بدل کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ رکھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ ایسے ماحول میں نہ جائیں کہ آپ کو شدت ہو، آپ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ آپ کی وہ کیفیت ہو جائے۔ روزے کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو خود خطرے میں نہ ڈالیں، لیکن اگر یقینی طور پر آپ کی حالت ایسی ہے جس میں خطرہ ہے کہ آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے یا آپ سے برداشت نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ عثمان علی صاحب کا سوال لاہور سے، نکاح اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی مستند کتاب تجویز فرما دیجیے۔ میں نہیں سمجھا کہ نکاح پڑھانے کا طریقہ جاننے کے لیے جی تو تمام کتابوں میں موجود ہے۔ فتاویٰ کی آپ کوئی کتاب بہار شریعت پڑھ لیں، اس میں مل جائے گا۔ فتاویٰ رضویہ پڑھ لیں، اس میں مل جائے گا آپ کو کہ نکاح کے لیے شرائط کیا ہوتی ہیں، اور خطبہ بھی مل جائے گا، ایجاب و قبول کا وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ جو فقہ کی جتنی کتابیں ہیں بہت آسان، بہار شریعت، اس میں پورا باب آپ کو جنازے کا بھی مل جائے گا، نکاح کا بھی مل جائے گا۔ عائشہ نور صاحبہ کا سوال کہ ایسے قرآن پاک جن کی جلد پر خانہ کعبہ کی دروازے کی شبیہ بنی ہوئی ہوتی ہے، ان کا استعمال کیسا ہے اور اس کو بنانے کا کیا حکم ہوگا؟ پرنٹ کیا ہے نا، جی ایک ہوتا ہے کہ اس کو ماڈل بنایا گیا، ایک ہے پرنٹ کیا ہوا، کاغذ پہ پرنٹ کیا ہوا کعبۃ اللہ کا دروازہ، کسی جاندار کی تصویر نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لاہور سے حماد صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ طائف میں موجود ایک مسجد ہے جہاں ایک پتھر ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پتھر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک آج بھی موجود ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں جب گیا تھا تو مجھے کسی نے اس پتھر کے بارے میں سوال نہیں کیا وہاں پر، لیکن اس کی اسناد ثابت ہوں، پوری چلی آ رہی ہوں، تو چونکہ نسبت کی جا رہی ہے، پتھر کو ہم محبت سے دیکھیں گے،
لیکن ثابت نہیں ہو تو صرف کسی کے کہنے پر نہیں مانا جائے گا. اگر یقینی طور پر وہ ثابت ہے تو ضرور نسبت کی وجہ سے اس سے محبت رکھیں گے. ان کا اگلا سوال کہ حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ قرآن شریف میں آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں کتاب کا علم دیا. یہ کتاب کے علم سے کیا مراد ہے اور ہم اسے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ جی، آپ کے پاس کلام اللہ ہے. پہلے جتنے صحائف تھے 104 صحیفے نازل ہوئے. اس وقت جو کتابیں تھیں اگر وہ صحیح عبارت کے ساتھ تھیں، اس میں سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں آئیں، جو صحیفے آئے، ان کے عالم موجود تھے. تورات کے، زبور کے، انجیل کے اور دیگر صحائف کے. صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے. تو ان صحیفوں کے مطابق وہ جتنا، کیونکہ اس میں من کا لفظ ہے، کچھ پورا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی تھی، وہ اس کے عالم تھے. ہمارے پاس کتاب اللہ پوری موجود ہے، قرآن کریم. تو اس کا علم حاصل کرنا اور کسی صحیح سے حاصل کرنا، پھر اللہ سینہ کھول دے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جس کا سینہ کھول دے اتنے ہی انوار آ جاتے ہیں، اتنی ہی برکتیں. قرآن کریم کو سمجھ کر صحیح طرح پڑھنے والے بہت کچھ جان لیتے ہیں، بہت علم ہو جاتا ہے. تو کتاب اللہ موجود ہے. انڈیا سے ارمان اشرفی صاحب کا سوال کہ اگر جمعہ کی نماز میں دیر سے پہنچے، سنت پڑھنے کا وقت نہیں ملا، تو کیا اب بعد میں ادا کرنی ہوگی اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جی بالکل بعد میں ادا کرنی ہوگی. آپ کو کسی مجبوری کی وجہ سے دیر ہوئی، آپ نہیں پہنچ سکے، یا جان بوجھ کے نہیں گئے، دونوں باتیں الگ ہیں. لیکن آپ نے جمعہ کی نماز میں شمولیت کر لی ہے، تو اب وہ جو 4 رکعتیں تھیں وہ چونکہ موقدہ ہیں، بعد میں ادا کریں گے آپ. راہیل امین صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ اگر کوئی شخص اس طرح پڑھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام، تو کیا اسے واقعی کروڑوں درود و سلام کا ثواب ملے گا؟ جی یہ کہتے ہیں ہماری طرف سے ہم اتنا سلام بھیجنا چاہتے ہیں کہ ہماری نظر میں یہ کہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہو، تو ہم لاکھوں کروڑوں کہتے ہیں، لیکن ہم ایک ہی بار بھیج رہے ہیں. تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. اور ایک لمحے میں نے جب درود و سلام کے موضوع پر گفتگو کی، 12 پروگرام جیو ٹی وی سے تحفہ درود و سلام کے شاید موجود ہوں گے آپ کے اس پہ، جو آپ کا پیج ہے اس پر، نہیں تو اکاڑوی اسپیچز پر موجود ہوں گے وہ. اس میں نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے والا جب درود پڑھتا ہے تو اس پر کتنے درود آتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی تعداد جو ہم جانتے نہیں ہیں وہ سب اس پر بھیجتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم جب درود بھیجتے ہیں کہ یا اللہ تو بھیج، تو اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا ہماری گنتی سے باہر، ہم اس کا شمار ہی نہیں کر سکتے. تو یہ کہنا کہ بہت زیادہ ہو ان پر درود و سلام، لیکن ہم چونکہ ایک مرتبہ بھیج رہے ہیں وہ ایک ہی شمار ہوگا. ثواب جتنا چاہے اللہ دے، وہ ہمیں کروڑوں کا دے، خربوں اربوں کا دے، وہ نہیں ہے. ہماری طرف سے تو وہ ایک ہی مرتبہ کہلائے گا. جو ہم نے کہا کہ کروڑوں درود و سلام، وہ ایک بار کہلائے گا، لیکن اس کا ثواب کتنا ہوگا وہ ہم شمار نہیں کر سکتے. ان کا اگلا سوال کہ کس صورت میں خون دینا جائز ہے اور کس صورت میں ناجائز؟ اختلافی مسئلہ ہے. کچھ مسائل، کچھ باتیں ایسی ہیں جو علماء کے درمیان مختلفی ہیں، یعنی ان میں اختلاف ہے. تو لاچاری کی حالت کہ اس کے بغیر زندگی نہیں بچے گی، اس میں گنجائش رکھی گئی ہے، مگر اس کے علاوہ بہت سے لوگ نہیں مانتے. اعضاء کے لیے تو بالکل بھی نہیں مانتے، کچھ لوگ مان لیتے ہیں. تو لاچاری کی حالت میں دینا، اور وہ بھی ہو سکے تو اپنوں سے لیا جائے. یہ جو بلڈ بینک بنے ہوئے ہیں ان میں پتہ نہیں کن لوگوں کے لے لیے جاتے ہیں اور کیا ان کے مراحل ہیں. تو اب وہ دوسرے کا بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم کا بھی ہو سکتا ہے.
تو اپنے عزیز رشتہ دار اگر دے دیں اور ضرورت ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں بچے گی تو اس صورت میں گنجائش رکھی گئی ہے۔ ریاض سے وقار صاحب کا سوال کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کوئی اچھی کتاب تجویز فرما دیجیے۔ تعبیر الرؤیا، امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری تعطیر الانام، علامہ نابلسی کی۔ یہ دو کتابیں عربی میں ہیں اور اتفاق سے دونوں کے ہی اردو تراجم بازار میں موجود ہیں، مگر کچھ لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے۔ سمجھ آتی ہو صحیح، وہ قرآن حدیث کو بھی جانتا ہو تو تب وہ صحیح تعبیر دے گا، ورنہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ دیکھ لیا تو یہ مراد، یہ پوری جزیات ہوتی ہیں خواب کی۔ وہ صرف یہ نہیں کہ ایک چیز دیکھ لی اور باقی جزیات کو نکال کے فیصلہ کر لیا۔ اور تعبیر اچھی دینی چاہیے۔ ہاں کوئی خواب اگر ایسے ہوں جو ڈراؤنے ہیں، بھیانک ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں حدیث میں بتا دیا گیا کہ بائیں جانب منہ کر کے تھتکاریں، تھوک نہیں پھینکنی، تھو تھو تھو، اور لاحول پڑھ لیں اور دعا کریں کہ جو کچھ میں نے دیکھا میرے سامنے نہ آئے، ایسا نہ ہو۔ لیکن تعبیر کی کتابیں میں نے آپ کو بتا دیں۔ راحیل امین صاحب کا سوال کہ کیا دین میں آسانی اور سہولت دیکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ جی دین ہے ہی آسان۔ اگر کوئی مشکل بنا کے پیش کر رہا ہے تو وہ اس کا مسئلہ، میں نے یہ جملے ٹی وی پر بھی کئی پروگراموں میں کہے ہیں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ دین میں کمزوری نہیں ہے۔ میرے بیان میں ہو سکتی ہے کہ میں نہیں سمجھا پایا صحیح طرح، واضح نہیں کر پایا، مجھ میں کمزوری ہو سکتی ہے، دین میں نہیں۔ اور دین آسان ہے، کچھ لوگ سمجھ نہیں پاتے، بیان کر دیتے ہیں، ان کو پوری طرح سمجھ نہیں آتی۔ مثلا عبارت فہمی، عبارت فہمی کا مطلب لکھا ہوا جو پڑھا ہے کیا اس کو صحیح طرح سمجھے ہیں؟ زیر زبر سے معنی میں نے وہ بتایا تھا لطیفے کے طور پر کہ کتاب میں لکھا ہوا تھا قراءت ہلکے کرنی چاہیے، یعنی زیادہ آواز سے نہیں، ہلکے۔ اس نے ہلکے کو ہل کے پڑھ لیا اور وہ ہل ہل کے پڑھنے لگ گیا، کہتا ہے اسی طرح لکھا ہے۔ تو زیر زبر سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب کہاں من ہے، کہاں عن ہے، اس کا صلہ کیا ہے؟ اب ہمارے ہاں عام طور پر بولا جاتا ہے، مثلا میں کہوں پاکستان کا دفاع، یہ کا لفظ اردو میں لگا لیا ہے، غلط ہے، ہونا چاہیے پاکستان سے دفاع، یعنی پاکستان سے اس چیز کو دور کرنا ہے۔ ہم کا دفاع بولتے ہیں، پاکستان کا دفاع، بھائی کا دفاع، فلاں کا دفاع، فلاں سے دفاع، ان کا ہے نا لفظ، تو ہم اردو میں اس کو ہم نے بدلا ہوا ہے یہاں پر یہی کہ جی ملک کا دفاع کریں، ملک سے دفاع کریں، کیا مطلب ملک سے اس چیز کو دور کریں۔ تو یہ محاورے ہو جاتے ہیں آپ کے، لیکن ہر ایک کو وہ بات سمجھ نہیں آتی۔ نتیجے میں دین بیان کرتے ہوئے نہیں سمجھا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر ایک کو مفتی نہیں ہونا چاہیے۔ اب کتنے صحابہ تھے؟ 1.25 لاکھ کے قریب، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 4 یا 5 صحابہ کے سوا کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی۔ اہلیت، صلاحیت، قابلیت۔ آج یہ ہے کہ ہر شخص خود مفتی ہے، بلکہ آپ جنازے میں، شادیوں میں دیکھیں گے خاندان کا ہر شخص مفتی بنا ہوتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو ایسے لوگ دلو خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ بہت حساس سینسٹیو میٹر ہے، احتیاط کرنی چاہیے، بہت کیئرفل رہنا چاہیے۔ سلیم صاحب کا سوال کہ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ تو اور کس طرف کریں گے؟ سجدہ رخ ہی کرنا ہے، اسی میں ہی صحیح ہے۔ فوزیہ نوری صاحبہ کا سوال انڈیا سے، جو خواتین آواز بننے والی اشیاء پہنتی ہیں جیسے چوڑی یا چین، ان کا پہننا کیسا ہے؟ ایک ہوتا ہے چوڑی، تو دیکھیں نا کانچ کی بھی ہوتی ہے، سونے کی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کو بجانے سے بچتی ہیں۔ وہ اکثر جنہوں نے پہنی ہوتی ہے وہ نہیں بجتی ہیں۔ اب ایسی جھانجھر پہن لیں یا آپ اس طرح کی چیز پہنیں اور وہ چلتے ہوئے آواز کریں تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔
وہ کسی زمانے میں نوابوں کے ہاں ہوتا تھا، ملازموں کو پہنایا یا کنیزوں کو پہنایا، تو یہ آواز نہیں ہونی چاہیے۔ انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کا سوال کہ بنا موسم بارش کی وجہ سے جن کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، وہ کسان اکثر دیکھے گئے ہیں کہ ناشکری کے الفاظ کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ وہ ہوں یا کوئی ہو، آپ تو کہہ رہے ہیں کسانوں کی بات، یہاں تو مالداروں کو بھی ناشکری کے جملے کہتے دیکھا گیا۔ میں نے تجربہ جتنا میرا ہے اس میں یہ کہ جس شخص کو نفع ہوتا ہے کبھی ذکر نہیں کرتا، نقصان کا 50 دفعہ ذکر کرتا ہے۔ تو تجھے جو ملا ہے اس کا بھی تو شکر کر۔ اگر تجھ پر امتحان یا کوئی اور مسئلہ آیا ہے اس کا بار بار جی اتنا نقصان ہو گیا، اتنا ہو گیا، جو فائدہ ہوا اس کا کبھی ذکر نہیں کرے گا۔ کروڑوں کا فائدہ بھی ہوا ہے، لاکھوں کا ہوا ہے۔ تو انسان کو کہا گیا قرآن میں بڑا ناشکرا ہے، تو ناشکری کی باتیں کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ قرآن کا واضح حکم لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو نعمت زیادہ ہوگی۔ ہم شکایت پہ زیادہ رہتے ہیں، شکر کرنا چاہیے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے، اس کو کسی وجہ سے بیماری ہو گئی، اس کے پاس علاج کے پیسے بھی ہیں، اس کے پاس سہولتیں بھی ہیں، پھر بھی بیماری کا شکوہ کر رہا ہے۔ ایک دوسرا ہے جس کے پاس اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے مگر وہ بیمار ہو کے شکر کر رہا ہے، ناشکری نہیں کر رہا، تو دونوں کو پہچان لیجئے۔ تو آپ کو اتنی نعمتیں ملی ہیں، میں نے وہ کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔ ایک صاحب بزرگ تھے تو چپل نہیں تھی ان کے پاس، تو انہوں نے مسجد میں جا کے دعا کی، یا اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا، ایک چپل بھی دے دیتا۔ وہ دعا کر کے باہر نکلے تو ایک شخص کو آتے دیکھا جس کے پاؤں بھی مڑے ہوئے تھے۔ فوراً مسجد میں وہ شخص واپس گیا، پھر سجدے میں پڑا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، چپل نہیں دی، پاؤں تو صحیح دیے ہیں۔ تو ہم شکر کریں۔ ہمارے ہاں ناشکری کی وجہ سے ہی عورتیں، مرد، گھروں میں مالدار، تاجر، یہ سارے طبقے، ناشکری بہت ہے، تو ناشکری سے بچنا چاہیے۔ انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ صلاۃ التسبیح کی نماز میں اگر تسبیح کی جو کاؤنٹنگ ہے اس میں فرق آ جائے تو اب کیا کیا جائے گا؟ کوئی بات نہیں، آپ اپنی طرف سے احتیاط کر کے پڑھیں، ایک آدھا کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے جتنا ہو سکے صحیح کر کے پڑھیں۔ اور اس کی گنتی کا کوئی آسان طریقہ اگر ہو؟ جی آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو یہ جو پور ہوتی ہے نا، دباتے رہیں۔ آپ کی 10 انگلیاں 10 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، صرف ایک مرتبہ 15 ٹائم پڑھا جاتا ہے شروع میں۔ وہ پور دباتے رہیں تو اس سے آپ کی گنتی ہو جائے گی، یعنی آپ نے اس کو دبا لیا پھر دوسری دبا لی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ انگلیوں پہ یوں شمار کرتے ہیں، اس سے بہتر یہ کہ پور دبا لیں تو گنتی ہو جاتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے میں ہوتا ہے کہ آپ کی ایک آدھی رہ گئی اور اس نے رکوع میں چلا گیا، وہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد پانی نہیں پوچھنا چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ جی حدیث شریف میں آتا ہے وہ جو نمی ہے وہ قیامت کے دن کی گرمی میں کام آئے گی، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ پانی کا قطرے ٹپک رہے ہوں، نمی رہنے دے، یعنی اتنا بھیگا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وضو کا مطلب گیلا کرنا نہیں ہے، دھونا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف گیلا ہاتھ پھیل لیا، نہیں، دھونا ہے۔ تو اس طرح ٹپک نہ رہے ہوں، ہاں نمی رہ جائے ان کی، جس کو کہتے ہیں تھوڑی سی تری، کیا اس کو انگلش میں کہیں گے، موئسچرائز رہ جائے وہ، لیکن یہ کہ ٹپک نہ رہے ہوں، کیونکہ اس سے آپ کے گناہ گرتے ہیں، تو وہ مسجد میں گرانا یا مصلی پہ گرانا صحیح نہیں ہے۔ کیا کھانا کھا کر پلیٹ کو دھو کر اس کا پانی پینا، کیا یہ جائز بہت ہے؟ اچھی بات ہے، لوگ پیتے تھے پہلے کہ جو شوربہ تھوڑا سا بچا اس میں ایک گھونٹ پانی کا ڈال کے ہلا کے پی لیا، اچھی بات ہے۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، تراویح پڑھانے کی اجرت لینا کیسا ہے جبکہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر قرآن پڑھنے کی اجرت لینے کو منع کیا گیا؟ کوئی اجرت نہیں ہے، نہ لی جا سکتی ہے، نہ طے کی جا سکتی ہے، نہ مانگی جا سکتی ہے۔ قرآن پڑھانے کی، نماز پڑھانے کی کوئی اجرت نہیں۔ یہ ہوتی ہے اجرت ان کو پابند کرنے کی، کہ آپ نے ان کو پابند کر دیا،
وہ اتنی دیر کوئی اور کمانے کا کام نہیں کر سکتے، تو آپ بطور ہدیہ ان کو دے دیتے ہیں، لیکن وہ ہدیہ طے کرنا، مانگنا، کوئی اجرت نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں ہوتا ہے ملے گی، حالانکہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو باقاعدہ ہم لوگ چندہ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے ہاں کی غلط باتیں ہیں۔ جب کہ مسلمان خود خیال رکھتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ ہمارے ہاں دینی طبقے کے لیے کوئی حکمرانوں کی طرف سے، اب مؤذن ہے، امام ہے، مدرس ہے، ان کے لیے سرکاری طور پر کچھ نہیں ہے، لوگوں کا چندہ ہی ہے جو تعاون کرتے ہیں۔ مسجدوں کے لیے حکومت کی طرف سے کچھ نہیں، بجلی کے بلوں پہ رعایت نہیں ہے، بلکہ اس میں ٹی وی تک کی فیس ڈالی ہوتی ہے، فیول ٹیکسز ڈالے ہوتے ہیں، کیا کچھ ڈالا ہوتا ہے۔ تو یہ اسلامی جمہوریہ نام کا ہے، یہاں پر اسلام کے لیے تو کچھ نہیں ہے، کھیل کے لیے ہے، کھلاڑیوں کے لیے ہے، ناچنے گانے والوں کے لیے ہے، دینی طبقے کا تو دور دور تک کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ نتیجے میں وہ پھر پبلک کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ طے نہیں کیا جا سکتا، لوگ بطور ہدیہ دیتے ہیں۔ خیال رکھنا چاہیے، پہلے ہر گھر سے مؤذن امام کے لیے کھانے آ جاتے تھے، افطاری آتی تھی، اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے، بہت کم جگہوں پہ رہ گیا ہے۔ تو لوگوں کو خود خیال رکھنا چاہیے کہ وہ دین کے لیے اگر خدمت کر رہے ہیں تو ہم ان کا خیال رکھیں۔ قلندر کس کو کہتے ہیں اور اس کے کیا معنی ہیں؟ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو لال کیوں کہتے ہیں؟ لال تو موتی ہے نا، کہ وہ بہت اچھا، جس طرح کو کہتے ہیں ایک بندہ بہت پیارا ہے تو جس طرح ہم موتی کہہ دیتے ہیں، موتی جیسا۔ قلندر کا مطلب جو کسی کے در پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، کھڑا ہو جاتا ہے کہ رب راضی ہوگا تو ہٹوں گا، دنیا سے لگاؤ ختم کر دینے والے کو قلندر کہتے ہیں۔ یہ کوئی سلسلہ نہیں ہے، کچھ لوگوں میں مشہور ہے 2.5 قلندر، پتہ نہیں کس نے یہ بات بنا دی کہ حضرت بو علی قلندر، شہباز قلندر اور حضرت رابعہ بصری کو آدھا کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس نے بنا دی ہے بات، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو قلندر یہ ایک خاص کیفیت کہ اللہ کے لیے اتنا ہو جائے کہ وہ اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا ہے، صدا لگا رہا ہے کہ یا اللہ تو راضی ہوگا تو در سے ہٹوں گا ورنہ نہیں ہٹنا۔ ہٹنے سے مراد یہ کہ وہ اس دروازے کو ایسا پکڑ لے کہ کسی اور در پہ نہ جائے، یہ مراد ہے۔ تو اللہ کے لیے دنیا سے لگاؤ چھوڑ کر ایسی کیفیت میں آ جانا، وہ ایک خاص کیفیت ہے، وہ ایک خاص مقام ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اسے قلندر کہا جاتا تھا۔ آج کل جو زلفیں بڑھا لے، جو کپڑے، کوئی ہمارے ہاں تو ہے نا کم کپڑے پہن لے یا بہت زیادہ پہن لے تو اس حساب سے لوگ ولایت بانٹ دیتے ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کی دوستی والا شریعت و سنت کا زیادہ پابند ہوتا ہے، جو مجذوب ہیں ان کا معاملہ اور ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک پوسٹ دیکھی تھی کہ جس میں لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے، ان سے کیا مراد؟ تسبیح، مسبحات تسبیح ہے نا، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ اب ہمیں بھی جس طرح تسبیح فاطمہ بتا دی گئی، اسی طرح اور کلمات ہیں تسبیحات کے، تو ہم لوگ اللہ سے توبہ کر کے اس کو یاد کر کے سوئیں کہ نیند میں اگر موت واقع ہو جائے تو ایمان کے ساتھ تو جائیں۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ وہ ٹی وی کھلا ہوا ہے، اسی حالت میں سو گئے ہیں یا کیا ہے، بلکہ بہتر ہے اور زیادہ پاکیزگی چاہیے تو وضو کر کے سوئیں، دائیں کروٹ سے ابتدا کریں۔ تو بہت سے یہ طریقے تھے جو اب ہم اتنے سہولت پسند ہو گئے ہیں کہ بھول گئے ہیں، تو اللہ کو یاد کر کے سونا چاہیے۔ اگر نماز میں سلام پھیرتے وقت کلمات ادا نہ کیے یا بھول گئے تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ جی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یا انفرادی، یہ جو ارکان ہیں، مثلا نماز جنازہ 4 تکبیریں، تکبیر نہیں کہی تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب کھڑے ہیں پیچھے، اسی طرح امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو پہلی بار تو اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہونٹ بھی نہیں ہلتے، کہتے بھی نہیں ہیں، تو یہ ارکان ادا نہیں ہوتے، وہ کہنا ضروری ہوتا ہے۔ مکان وغیرہ بیچنے سے پہلے جو بیانیہ لیا جاتا ہے، اگر سودا کینسل ہو جائے تو کیا بیانیہ بھی واپس دینا ہوگا؟ بیعانہ، بیانیہ لوگ بیانہ کہتے ہیں، بیعانہ یعنی کسی چیز کی خرید کے لیے آپ ایڈوانس،
یا ٹوکن یا ابتدائی طور پر کہ یہ ہو گیا کہ تھوڑا سا دے دیا، بات پکی کرنے کے لیے بیعانہ اصل لفظ ہے، اگر وہ دیا ہے تو یہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب دونوں کے درمیان کوئی ایسی بات ہو گئی کہ سودا نہیں ہے، تو وہ رقم جس کی ہے اس کو واپس کرنی ہوگی، آپ اس کو رکھ نہیں سکتے، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی تم نے کینسل کیا ہے، ہماری طرف سے تو نہ نہیں ہے، اب جو دیا ہے وہ ضبط ہو جائے گا یا وہ واپس نہیں، یہ غلط ہے۔ مرحوم والدین کو یاد کر کے رونے سے کیا والدین کو تکلیف ہوتی ہے؟ اگر محبت سے آنسو خود بخود آئیں وہ اور بات ہے، بے صبری کا رونا منع ہے۔ ایسا رونا جس میں آپ رانوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں یا سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں یا ماتھے پہ ہاتھ مار رہے ہیں، بے صبری کا رونا وہ غلط ہے۔ خود بخود محبت سے آنسو آ جائیں تو وہ تو رحمت ہوتے ہیں۔ کاشف قادری صاحب کا سوال کہ میرا گھر کرائے کا ہے، میری والدہ جب بھی رشتہ تلاش کرتی ہیں تو لڑکی والوں کی طرف سے یہی مطالبہ آتا ہے کہ گھر اپنا ہونا چاہیے۔ اب کافی تلاش کے باوجود ہر رشتہ رد ہو جاتا ہے، تنگ آ چکا ہوں، اب کیا حکم ہوگا؟ کیا مجھے نکاح کے لیے یہ کاوشیں جاری رکھنی چاہیے یا نہیں؟ یہ مطالبہ غلط ہے۔ کتنے لوگ تھے، مالدار تھے، دولت اور صحت دونوں کے بارے میں انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ صحت کسی وقت چلی جائے، دولت کسی وقت چلی جائے، یہ کوئی طے نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں شادی بیاہ کے مطالبات ہیں یہ بالکل غلط ہیں۔ ہاں، جس نے شادی کی ہے اتنا ہو کہ اس کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہو اور کھانے پینے کا انتظام ہو، پہننے اوڑھنے کا جو مناسب اسٹینڈرڈ اس کا ہے۔ باقی یہ مطالبہ کرنا کہ اپنا گھر لو تو دیں گے رشتہ، یہ سوال کرنا ہی غلط ہے۔ وہ رہ رہے ہیں، کرائے بھی کو کم تو نہیں ہے آج کل، وہ زمانہ گزر گیا۔ 150 روپے میں اگر مل جاتا تھا، آج تو لاکھوں میں ہے کرائے۔ دکانیں کرائے کی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور کتنا، سب مالک تو نہیں ہیں، تو یہ سوال ہی غلط ہے۔ لیکن آپ کوشش ضرور کرتے رہیں کہ کرایہ بھرنے کی بجائے قسطوں پہ کوئی مکان لے لیں، تاکہ وہ جو کرایہ وہ قسط کے طور پر ادا ہوتا رہے۔ کوشش کریں، لیکن اس معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے، ہم بہت بگڑ چکے ہیں اور اسی کی وجہ سے اب ہمارے ہاں برکتیں نہیں ہیں۔ تو پتہ نہیں کیوں ایسے مطالبے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ جس طرح مختلف مذاہب کے مختلف سمبلز پیش کیے جاتے ہیں، جیسے کرسچینٹی کا کراس ہوتا ہے، یہ یہودیت کا اسٹار آف ڈیوڈ وہ کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اس طرح اسلام کا سمبل چاند اور ستارے کے طور پر معروف ہے دنیا بھر میں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ لوگوں نے اس کے مقابلے پہ رکھ لیا ہے۔ ہماری جو ہے، ہمارا کلام، ہمارا عمل وہ ہے، حیا ہمارا زیور ہے جو اب برائے نام رہ گیا۔ ہماری شعار تھا مثلاً یہ کہ پگڑی باندھی جاتی تھی، ٹوپی پہنی جاتی تھی اسلام سے پہلے بھی، لیکن ایک طبقہ تھا وہ جو صرف ٹوپی پہنتا تھا، ایک تھا صرف پگڑی باندھتا تھا ٹوپی کے بغیر۔ تو بتایا ہم ٹوپی کے ساتھ پگڑی باندھتے ہیں، تو یہ ہمارے شعار تھے، ہمارا لباس تھا۔ اب تو ہم غیروں کے طریقے، ہماری شادی بیاہ میں دیکھیں دلہنوں کو غیروں کا لباس، ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جناب جب تک سوٹ ٹائی نہ پہنے تو وہ سمجھتے ہیں کہ دولہا ہی نہیں بنے ہیں وہ۔ تو ہم نے خود اپنی شیروانی، اچکن، انگرکھے، کیا کچھ چیزیں تھیں ہم نے خود چھوڑ دی ہیں۔ تو ہمارے شعار واضح ہیں، ہم غیروں کے طریقے نہ اپنائیں۔ مظفر صابر صاحب کا سوال کہ پدر شاہی نظام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اہلیت ہمارے ہاں شرط ہے، ایبیلٹی، کوالیفیکیشن، آپ کسی چیز کے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کسی غیر اہل یا نا اہل کو منصب دے دینا۔ آپ اناڑی کو ڈرائیور کیوں نہیں بنا دیتے؟ اناڑی کو ڈاکٹر بنا دیں تو پھر نہ مرض رہے گا نہ مریض۔ باقی چیزوں پہ آپ جو پلمبر نہیں ہے، نہیں بھئی جو الیکٹریشین نہیں ہے،
اس کے لیے تو ہیں، تو دین کے لیے بھی آپ کو یہ ہونا چاہیے۔ تو جو اہل ہے اسی کے لیے کہا جائے گا۔ اگر بیٹا نااہل ہے تو صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے اسے منصب نہیں دیا جائے گا، اس کو اپنے آپ کو اس کا اہل بنانا ہوگا۔ یہ ملوکیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی نبوت کے طریقے کے مطابق، جو اس کی تعلیمات کے مطابق 30 سال رہے گی خلافت، پھر ملوکیت ہو جائے گی۔ اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ بھی ہیں بادشاہت۔ تو حضرت سیدنا امام حسن کے 6 مہینے شامل کریں تو وہ 30 سالہ دور پورا ہو گیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ملک تھے، بلکہ وہ خود بھی انہوں نے فرمایا۔ اس کے بعد یہ ہو گیا کہ جی باپ کے بعد بیٹا، تو بیٹا اہل ہے نہیں ہے جی، بس باپ کے بعد بیٹا۔ تو پدر شاہی کا مطلب یہی اگر مراد ہے کہ جی باپ کے بعد بیٹا، تو بیٹا اہل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وراثت اور چیز ہے، لیکن جو دینی، علمی، روحانی وراثت ہوتی ہے، اب ہم کتنے خلفاء دیکھیں، بیٹے بھی ہیں لیکن خلفاء بھی ہیں۔ اب حضرت نام جو لیے جاتے ہیں ہمارے ہاں شجروں میں، وہ سارے بیٹوں کے تو نہیں آ رہے۔ مثلا حضرت خواجہ غریب نواز کے خلیفہ حضرت قطب صاحب کے خلیفہ بابا صاحب کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء یا حضرت صابر پاک، تو یہ آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ تو بیٹا اگر اہل ہے تو ٹھیک ہے، اس کی اہلیت پہ اگر ساری چیزیں آتی ہیں تو منع نہیں ہے، اس کا زیادہ حق ہے، وہ قریب ہے، لیکن اہل نہیں ہے اور پھر اس کو بنایا جائے تو غلط ہو جائے گا۔ فروا انصاری صاحبہ کا سوال کہ اگر عورت حاملہ ہو اور وہ یہ چاہے کہ اس کے آنے والے بچے میں نیک صفات ہوں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اپنے حمل کی مدت کے دوران کثرت سے قرآن کی تلاوت، درود شریف کی کثرت، اچھی کتابیں پڑھنا، نیکی کے خیال میں رہنا اور حرام سے یا غلط چیزوں سے بچنا، اور پھر دعا بھی کرے کہ یا اللہ جو اولاد ہو، کیونکہ رب حبلی من الصالحین قرآن میں ملتا ہے، انبیاء نے دعا کی، ستھرا، صالح، اچھا بیٹا یا اچھی اولاد، تو وہ اس طرح اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں، تصورات میں، خیالات میں، ادھر ادھر۔ معلوم ہوا سارا ٹائم فلمیں دیکھنے میں، ناچ گانے میں گزرا ہے، تو پھر توقع کیا کر رہے ہیں؟ حلال کھائیں اور اچھی صحبت، اچھا ماحول رکھیں، اللہ سے دعا کریں۔ اسرار علی صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ رمضان کا استقبال کس طرح کیا جائے؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، حضور نے آمد رمضان سے قبل خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے تیار کرنا، پاکیزگی کے ساتھ، صفائی ستھرائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ سودا لینا ہے پورے مہینے کا، لا کے اگر رکھ سکتے ہیں رکھ لیں تاکہ بازار میں جا کے وقت نہ نکالنا پڑے۔ اسی طرح غیر ضروری اپنی تمام وہ مشغلے جو ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ تو زیادہ سے زیادہ وقت نیکی میں، قرآن کے نزول کا مہینہ، کثرت سے قرآن تلاوت کیا جائے۔ ہم لوگ 1 بار یا 2 بار پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں بہت کچھ ہو گیا، جتنا زیادہ پڑھا جائے، نماز سے ہم غافل نہ ہوں، یعنی کوئی اور ایسی مصروفیات کو نہ لائیں۔ اب مثال کے طور پر آپ نے بات کی ہے، مجھے بتائیں، یہ سیاست کا ماحول، روزانہ غلط جلسے، غلط کانفرنسیں، غلط خبریں، تو ان کو رمضان کا جب خیال نہیں ہے تو ان سے ہم کیا توقع کریں کہ یہ اس ملک میں کوئی اسلام کی بات کریں گے؟ یہ سارے کے سارے دنیا دار۔ رمضان میں کتنی مرتبہ ایسا ہوا، ہنگامے ہوتے رہے، قتل و غارت رہی رمضان میں۔ تو جب اس مقدس مہینے کا وہ خیال نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کا پاس نہیں کر رہے، تو ایسے لوگوں سے کیا توقع؟ جو خدا کے وفادار نہیں، میرے آپ کے وفادار کہاں سے ہوں گے؟ اسی طرح ہمیں کہا گیا کہ ملازموں پر تخفیف کریں، یعنی ان کے لیے ہلکا کر دیں تاکہ وہ بھی روزے سے، ان کا بھی خیال کریں۔ اب ایک شخص ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، آفیسر ہے یا مالک ہے، دوسرا جو ہے وہ بوائلر پہ ہے، اس کی ڈیوٹی، وہاں وہ تپ رہا ہے، اس کے جناب کتنی اس کی کیفیت ہے، تو اس کا دورانیہ کم کر دیں، ہم اس کے لیے ٹائم کم کر دیں، کوشش کریں۔ اسی طرح بھاؤ کم کرنے چاہیے، ہمارے ہاں بڑھائے جاتے ہیں،
مہینہ تھا اعمال کمانے کا، ہم نے مال کمانا شروع کر دیا۔ تو یہ اپنے آپ کو کوشش کرے بندہ کہ جی دنیا سے زیادہ اس کا سلسلہ کٹے اور اللہ سے زیادہ جڑے۔ تو اتنے ایسے کاموں کو جو کام بہت ضروری نہیں ہے ان کو روکے، تاکہ استقبال کروں میں رمضان کا، صحت کا بھی خیال رکھوں، اپنے اوقات۔ یہ رمضان بہت کچھ سکھاتا ہے مگر ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ رمضان میں پیشہ ور بھکاریوں کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے اور مستحقین اور ان جیسوں کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو پہچاننے کے کچھ رہنما اصول بیان فرما ہمارے یہاں دیجیے۔ واضح گینگ، ہمارے پاس اتنی خبریں، ابھی میرے پاس 2 کلپ کل آئے تھے کہ وہ معذور بن کے گھوم رہے تھے، لوگوں نے پکڑا ان کو سیدھا کیا، وہ بالکل ٹھیک تھے، پٹیاں بنا لینی، چیتھڑے لپیٹ لینے، اور اس میں چونکہ کمائی ہو جاتی ہے ٹھیک ٹھاک۔ اور وہ ایک کلپ آیا، اس میں ایک بندے کے پیسے نکال رہے ہیں اس کے مختلف جیبوں سے، اور اتنے پیسے بالٹی بھر گئی۔ تو یہ پیشہ ور لوگ جو ہیں، اب ان کا کوئی علاج حکومت نہیں کرتی، بلکہ پیچھے سنا ہے بڑے بڑے لوگ گئے ان کے جو ہوتے ہیں، انہوں نے یہ بھیجے ہوتے ہیں۔ اب عورتیں آنے لگ گئیں، بچے اٹھا کے آنے لگ گئی ہیں، بہت خراب بات ہے۔ اور ہم لوگ یعنی بہاؤ کے ساتھ جو نا تماشائی ہے، اب ہمیں وہ یہ کون کرے، ہمیں کیا جی، ہم نے دے دیا بس جی، اللہ ہماری نیت کو جانتا ہے۔ تو آپ کو پرکھنا، باقی جگہوں پہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ وہاں بھی تو اللہ نیت کو جانتا ہے، وہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس معاملے میں بھی، بلکہ ارد گرد پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں خیال رکھیں، کیونکہ مہنگائی کا جو ماحول بن گیا ہے، ان حکمرانوں نے 75 سال میں جو گئے ہیں اور جو موجود ہیں، یعنی میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میرا تو چونکہ کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے یا وطن کی محبت ہے، ان سب نے پاکستان کو لوٹا ہے۔ گناہ کے کام انہوں نے شوق سے کیے، اب سود، اس پر اللہ اور رسول سے جنگ ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں اس پہ کہ جی ان کو پیسہ مل رہا ہے سود پہ۔ کتنے پیسے سود کے؟ اچھا، اپنی عیاشیاں ختم نہیں کی انہوں نے، اپنے طور طریقے، مثال کے طور پر وزیر خزانہ تقریر کر رہے ہیں کہ جی اتنا کر دیا، سوٹ جو پہنا ہوا ہے وہ شاید پتہ نہیں لاکھوں کا ہوگا، سلائی سمیت وغیرہ ملا کے لاکھوں کا سوٹ پہنا ہوا، پسینہ تک نہیں آتا ان کو، اے سی میں رہتے ہیں۔ اور جی یہ مشکل فیصلے تو اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ عوام کے لیے کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کیا اس لیے یہ ملک بنایا تھا کہ تمہارے اللے تللے ہوں؟ سمجھ نہیں آتی ہے۔ وہ ایک صاحب ہیں، وہ اپنی گرفتاری نہیں دے رہے، اس کے لیے ہنگامہ ملک میں لگا ہوا ہے، ویسے کہہ رہے ہیں جیل بھرو اور خود وہ دے نہیں رہے۔ میں بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ ان کے خلاف، میں کس کی حمایت کروں؟ ان میں سے یہ 2-2.5 ہزار جتنے سیاست کے نام پہ ہیں، ان میں سے کس کی حمایت کروں میں؟ مجھے تو کوئی کسی کا دامن صاف نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر آپ کو ابھی توشہ خانے کی تفصیلات آ گئی ہیں، بتائیں اس میں کیسے کیسے نام ہے اور کیا کیا ہے۔ تو کیا انہوں نے قبر میں نہیں جانا؟ انہوں نے حساب نہیں دینا؟ دنیا کا کیا پتہ اگلا سانس آپ کا ہے یا نہیں ہے، اور شرعاً وہ چیز جائز ہے یا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے حوالے سے شاید یہ بات ہے، ان کی اہلیہ کو کسی دوسرے ملک کی وہ بادشاہ کی بیوی نے عطر بھیجا، تو حضرت عمر نے فرمایا تم عام عورت کی حیثیت سے تمہیں وہ بھیجتی، چونکہ تم خلیفہ کی بیوی ہو اس لیے بھیجا ہے نا، یہ تمہارا حق نہیں، بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اور بیت المال سے کیا حال ہے؟ فلسطین فتح ہوا ہے، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ تمہارا امیر آئے تو ہم اس کے ہاتھ میں چابی دیں گے، تو حضرت عمر وفد لے کے نہیں جاتے، صرف ایک غلام ساتھ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی ایک سواری پہ باری رکھ لیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ 2 سواریاں لے کے جاتے اعتراض نہیں ہوتا، نہیں آدھا ٹائم تم بیٹھو گے آدھا ٹائم میں بیٹھوں گا۔ واقعات ہیں، یہ کردار تھا اسلام کا، یہ ہمارے ہاں عدل تھا، سچائی تھی، حیا تھی، غیرت تھی، وہ چیزیں تو ہیں نہیں۔ تو رمضان کے بارے میں آپ سے کیا کہوں میں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ افطاری میں جناب معلوم، اور پھر ملاوٹ کرنے والے، غلط چیزیں دینے والے،
وہ بھی نہیں سوچ رہے. سب کو یہی ہوگا کہ 4 پیسے بن جائیں. تو ہم لوگ کن کو ووٹ دیں اور کن کی بات کریں، کوئی کسی کا دامن صاف نہیں. مہنگائی میں لوگوں کے، اب مجھے یہ بتائیں، سارے کام چوکیدار آپ رکھیں، محلے میں جناب آپ کوڑا کرکٹ کے لیے وہ بھی آپ انتظام کریں، گٹر بند ہو جائے آپ کھلوائیں پلمبر کو بلا کے، اگر بجلی چلی گئی تو جنریٹر یا یو پی ایس یا جو بھی ہے وہ آپ کریں. مجھے بتائیں پھر ہم ٹیکس کائے کے لیے دیتے ہیں؟ اس ٹیکس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ صرف ان لوگوں کو پالنے کے لیے، ان کی عیاشیاں پوری کرنے کے لیے. یہ کون سا ملک ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ بچائے. ان کے سوال کا دوسرا حصہ، کیا یہ بات درست ہے کہ پیشہ ور بھکاریوں کو پیسے دینا حرام ہے؟ اگر معلوم ہے کہ یہ لوگ سارے فراڈی ہیں تو ان کو واقعی نہیں دیے جائیں گے. لیکن بچوں کو بھی لگا دیا، عورتوں کو بھی لگا دیا. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے معمولی سا دے دیا، لیکن وہ تو پل رہے ہیں نا اس طرح. اور رمضان میں آپ مثال کے طور پر کھانے کی جگہ پہ گئے، پیچھے بھکاری کھڑا، آپ کو شرم آتی ہے؟ کھانے کی جگہ پہ گئے آپ کو شرم آتی ہے؟ کریں تو مشکل، نہ کریں تو مشکل. اللہ بچائے. بس یہ کہ ہم سب کو مل کر اس کے لیے کچھ پروگرام بنانا چاہیے، کو کرنی چاہیے. اس کو کہیں کھانا کھلا دیتے ہیں. اچھا میں نے کئی مرتبہ اس کو کہا بھوک لگی آؤ کھانا کھلا دو، نہیں جی کھانا نہیں کھانا، پیسے دے دیں. تو پھر اصل مقصد سمجھ آ جاتا ہے اس وقت. اکبر حسین صاحب کا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے؟ کس نے کہا ہے یہ؟ کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ ایک باپ ایک ماں کے ساتھ سارے گھر والے رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے؟ ہاں یہ ہے کہ جی 10 بھائی ہیں، 10 کے لیے ایک ہی حویلی، اس میں مشکلات، وہ میں سمجھ سکتا ہوں. لیکن ایک خاندان تو ایک ہی گھر میں رہتا تھا، اور مل کے رہنے میں فائدہ یہ تھا دادی نانی بچوں کو سنبھالتے تھے، ان میں بہت کچھ جاتا تھا. مگر یہ کہ 10-12 افراد ہیں، ان کی فیملیاں پوری مل کے رہ رہی ہیں، ان میں مشکلات آتی ہیں، وہ بات سمجھ آ سکتی ہے. لیکن جگہ کشادہ ہو تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ منع ہے، بالکل بہت سی مثالیں موجود ہیں. جنید آفریدی صاحب کا سوال کہ کسی سے معافی مانگنے کے بارے میں کیا شرعی احکام ہیں؟ کیا صرف آئی ایم سوری کہہ دینے سے معافی کا حکم پورا ہو جائے گا؟ سچے دل سے شرمندگی ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی حق مارا ہے، اس کی دل آزاری کی ہے، توہین کی ہے، گستاخی کی ہے، کوئی اس کو تکلیف پہنچائی ہے، تو سچے دل سے اگر معافی چاہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے جا کے آئی ایم سوری، اور واقعی سچے دل سے کہتا ہے، تو یہ بھی ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب چونکہ ایک زبان میں یہ الفاظ ہیں، اردو میں کہتا ہے معافی چاہتا ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں. سچے دل سے آئے کوئی تو دوسرا بھی کر دے، لیکن سچے دل سے. لوگ صرف رسمی کہتے ہیں، دل سے نہیں کرتے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شاہ نواز صاحب کا سوال کہ قرآن پاک میں صرف 25 انبیاء کرام کا ذکر ہے، باقی کا کیوں نہیں ہے؟ اور کیا دوسری آسمانی کتابوں میں اور دیگر انبیاء کرام کا ذکر ہے؟ اور کیا وہ کتابیں مسلمان پڑھ سکتے ہیں؟ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ، مجھے الفاظ صحیح اگر قرآن کے یاد ہیں. اور کتنے رسول ہیں جن کا ہم نے بیان نہیں کیا. اس آیت سے کتنی باتیں، ایک تو یہ کہ شہرت کی تمنا نہیں ہونی چاہیے. رسول سے زیادہ درجہ ہے کسی کا مخلوق میں؟ ان کا ذکر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کتنوں کا نہیں کیا، جن کا کیا ہے کیا حکمت ہے وہی جانتا ہے، اور اس میں کتنے فائدے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو ہمیں اللہ کے تمام نبیوں رسولوں پر ایمان رکھنا ہے. آمن الرسول، ہم وہ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو اللہ کے سارے نبیوں رسولوں پر ایمان رکھنا ہے. نام معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، آ گیا نا یہی بیان. آیت کون سی ہے؟ یہ آیت ہے سورہ نساء کی
آیت نمبر 164۔ 164۔ تو کتنے رسولوں کا ذکر نہیں۔ تو یہ جو لوگ آج شہرت کی تمنا میں، فیم اور نیم، اسٹیٹس، یہ وہ جو لگے ہوئے ہیں نا، کچھ نہیں۔ ہمارے ہاں تصوف میں کہا جاتا ہے شہرت کی تمنا مذموم، گمنامی کی تمنا محمود۔ شہرت کے کتنے نقصان ہیں اگر پتہ چل جائیں تو کوئی بھی مشہور نہ ہونا چاہے۔ تو نیکی میں خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت آ جانا، عزت آ جانا، وہ اور بات ہے، لیکن آج کل تو باقاعدہ کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہم اس پر یہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، اور ہمیں کوئی وہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے نام بھی ہمیں معلوم ہوں۔ جو ہیں ہم ایمان سب پہ رکھتے ہیں، اور جتنی باتیں ہمیں کہی گئیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ علینا طارق صاحبہ کا سوال کہ کچھ خواتین رمضان کے پورے روزے رکھنے کی خاطر ماہانہ ایام مؤخر کرنے والی ٹیبلٹس کا استعمال کرتی ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کرنا تو نہیں چاہیے، میں منع بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس جن کو کہتے ہیں نا آپ، وہ بہت ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ اس کی وجہ سے کئی ایسی تکلیفیں آ جاتی ہیں، اور وہ یعنی یہ نہیں کہ فرضی کر رہا ہوں، دیکھی سنی گئی ہیں، لوگوں نے آ کے تذکرے کیے ہیں، تو حج کے لیے کر لیتے ہیں، عمرے کے سفر کے لیے۔ نہیں کرنا چاہیے، جو نیچرل پروسیس ہے اسی میں بھلائی ہے، لیکن کر لیں گی تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ حرام ہوگا، لیکن کرنا نہیں چاہیے۔ جب اللہ کی طرف سے رعایت ہے تو اس رعایت پر رہیں، اسی سسٹم پر رہیں، تو وہی ان کے لیے بہتر ہے۔ فیاض خان صاحب کا سوال کہ وصیت کرنے کے بارے میں کیا احکام ہے، اور کس طرح کی وصیت کرنا افضل ہے، اور کیا جوان وصیت کر سکتا ہے؟ جی، وصیت لکھ لیں آپ، اس میں 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو اپنا عقیدہ واضح کریں، دوسری بات کوئی آپ پر قرض ہے یا آپ نے کسی سے کوئی لیا ہوا ہے یا کسی کو دینا ہے، وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی آپ کے جو حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے، وہ آپ واضح کر دیں، تو یہ اگر لکھ کے رکھی ہے، اور اس میں یہ کہ جی اگر تبدیلی ہوئی تو کر دی جائے، ورنہ وہ اتنی بات واضح ہونی چاہیے۔ لکھنا اچھی بات ہے، جس کو 2 راتیں مل جائیں وہ اس کو چاہیے کہ وہ کر لے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اور بہت سی باتیں اس طرح واضح نہیں ہوتی ہیں، بعد میں پھر مشکلات ہو جاتی ہیں، تو لکھے تو اچھی بات ہے۔ تنزیلہ فاروقی صاحبہ کا سوال کہ گھر سے بھاگ کر اگر کوئی لڑکی شادی کرتی ہے تو کیا اس کا نکاح جائز مانا جائے گا؟ گناہ گار۔ نکاح کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں، ایجاب و قبول، 2 گواہوں کے سامنے، مہر کے ساتھ، یعنی لڑکی ہاں کہے، لڑکا قبول کر لے، 2 گواہ موجود ہوں اور مہر ہو، یہ چیزیں ہو جائیں گی، نکاح ہو جائے گا۔ مگر یہ طریقے سے ایک تو برکت نہیں ہوتی اور گناہ گار ہوں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فروا انصاری صاحبہ کا سوال کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک کیا عورت ناپاک ہی رہتی ہے؟ اس مسئلے کو اگر خواتین سن رہی ہیں تو سن لیں، ماہانہ ایام ہوں یا ڈلیوری، ولادت کے بعد، آپ کا جو خون جاتا ہے وہ جس وقت رک جائے، بند ہو جائے، آپ کو مزید دن انتظار نہیں کرنا۔ اگر اسپاٹنگ ہوتی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے تو شمار ہوگا، ورنہ آپ غسل کریں اور آپ نماز ادا کریں۔ 40 دن کی کوئی وہ نہیں ہے، 40 دن میکسیمم ٹائم ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ مدت ہے اس کی کہ اتنی ہو سکتی ہے۔ مگر آپریشن سے ہوئی ہے اور اس کے بعد 2 دن کے بعد مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ پھر کس وجہ سے اس کو معافی ملے گی؟ وہ نہائے، یا کوئی ایسا مرحلہ آ گیا 3 دن بعد، 4 دن بعد آپ کا ختم ہو گیا، تو آپ کو نہانا ہے، ماہانہ ایام ہوں یا حیض و نفاس کے مسئلے ہوں، ڈلیوری کے، خون بند ہو گیا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں چل رہی ہے، آپ غسل کریں، نماز پڑھیں۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ روزے کی حالت میں وقت گزارنے کے لیے کچھ لوگ موویز اور ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں، کیا اس سے روزے پر کچھ فرق پڑے گا؟ کیوں رکھتے ہیں روزہ؟
حدیث شریف میں واضح ہیں جو روزہ رکھ کر غلط کاموں سے نہیں بچتا اس کو صرف بھوکا رہنا ملتا ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا، وہ صرف اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے۔ تو جو روزہ رکھے اس کا حق پہچانے وہ ثواب کا مستحق ہوگا، لیکن روزہ رکھ کے وہ برائیوں میں لگا رہا تو سوائے اس کے کہ بھوکا رہا اور کچھ بھی اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ محمد شفیع صاحب کا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کچھ مولانا حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں تھے، رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا یہ اختلافی مسئلہ ہے؟ جو کہتے ہیں مومن نہیں تھے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ میں نے پوری کتاب لکھی ہے والدین رسالت مآب، اس کو پڑھ لیں، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہوئی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی میرے خیال میرے پیج پہ موجود ہوگی۔ اور میں واضح طور پر یہ کہہ دوں کہ وہ امت کے اولیاء میں درجہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا صحابی بنانے کے لیے زندہ بھی کیا، لیکن یہ ہے کہ وہ فطرت پر تھے، فطرت کے زمانے میں فطرت پر تھے، اور والدہ کے لیے تو اتنے بیان موجود ہیں سبحان اللہ۔ تو جو ان کو مومن نہیں مانتے وہ ڈریں اللہ سے، یہ نبی کی دل آزاری کر رہے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ باقی علماء نے اس بارے میں، امام سیوطی نے 6 یا 7 رسالے لکھے ہیں، عربی میں ہیں، ان کا اردو ترجمہ چھپا ہوا بازار سے مل جاتا ہے۔ اور حضرت شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، متعدد علماء نے ان کے ایمان کے لیے لکھا ہے۔ مجھ گناہگار کو بھی اللہ نے سعادت بخشی کہ میں نے ان کی ایمان کی شان میں کتاب لکھی ہے۔ تو اگر آپ بالفرض ان کی کوئی اچھائی نہیں کر سکتے تو چپ تو رہ سکتے ہیں، تو یہ جو منہ پھاڑ کے کہنا تو یہ نبی کی دل آزاری ہے، ڈرنا چاہیے۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ گھر داماد بننے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا یہ صرف معاشرتی طور پر برا ہے یا شریعت بھی اسے برا جانتی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اہل ہیں، میں نے 3 چیزیں بتائیں نا، نان، نفقہ، سکنا، ایک کمرہ ہو بھلے آپ کے پاس ہے، آپ کھا سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، پہنا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، تو کوئی اس میں نہیں، لیکن ساس سسر کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ وہ بوڑھے ہیں اور آپ ان کی چاہتے تعاون ہو جائے تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ کی وہاں عزت نفس مجروح نہیں ہوتی ہے تو شرعاً منع نہیں ہے۔ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک یا ایسا سلوک جو کسی طرح توہین کے زمرے میں آتا ہو تو پھر بچنا ہے، لیکن یہ کہ آپ ان سے تعاون کر رہے ہیں تاکہ ان کی خدمت بھی ہو جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ جمعہ کی مبارکباد دینا کیا جائز ہے؟ آج کل لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ یہ بدعت ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ کوئی اس کو رائج نہیں کیا گیا کہ ہر ایک نے دینی ہے، مگر کوئی جمعہ مبارک کہہ دیتا ہے تو برائی کیا ہے؟ سید الایام ہے، دنوں کا سردار، عید المومنین ہے، اس میں اس کے کتنے فضائل بیان ہوئے ہیں، مساکین کا حج ہے، تو اگر میں جمعہ مبارک کہہ دیتا ہوں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جو شرع کے خلاف، لیکن یہ کہوں کہ نہیں جی لازمی یہ کہنا ہے، پھر مسئلہ آپ کہیں تو اس کو کوئی فرض واجب قرار نہیں دے رہا، پیار سے کہہ رہا ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ دید مبارک کہہ دیتے ہیں، آنا مبارک کہہ دیتے ہیں، تو ہر چیز کو بدعت کے زمرے میں نہ ڈالیں، وہ شریعت کے خلاف، شریعت و سنت کے خلاف نہیں ہے، یعنی بالکل کہا جائے کہ، لیکن محبت سے کوئی کہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، وقار مسعود صاحب، آپ نے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جو کتابوں کے حوالے سے پوچھا تھا آپ نے، وہ آپ کا سوال شامل کر لیا گیا تھا، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔
ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ قرآنی آیات کی کل تعداد 6666 بتائی جاتی ہے، لیکن میں نے بعض جگہوں پر یہ تعداد کچھ مختلف لکھی دیکھی ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ میں اس کا کئی مرتبہ جواب دے چکا ہوں۔ آیت نشان کو کہتے ہیں، نشانی کو۔ آپ کے ہاں آیتیں آپ نے بتایا نا، تو آیت کا مطلب نشان، وقف، کہاں ٹھہرنا ہے، اس کو آپ وہاں آیت شمار کرتے ہیں۔ وقف کے شمار میں اختلاف ہوا ہے، کوئی ایک حرف نہیں کم ہو سکتا قرآن سے۔ وقف کسی نے مانا کہ اس جگہ وقف ہے، مثلاً 540 رکوع قرآن کے، لیکن اب 557 بتائے جاتے ہیں۔ چھوٹی ہم کہہ دیتے ہیں، ہمارے ہاں کہنے کی عادت ہو گئی چھوٹی سورت، تو چھوٹی نہیں ہوتی، مختصر ہوتی ہے قرآن کی۔ کیسے کوئی چھوٹی قرآن بڑا ہے تو اس کی ہر چیز بڑی، مختصر صورت ہے سورہ کوثر، 3 آیتوں کو، اس پہ بھی رکوع کا نشان۔ تو یہ اختلاف اس میں ہے کہ کہاں وقف مانا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں وقف نہیں ہے، وقف آگے جا کر ہے، تو ان کی گنتی میں فرق آیا۔ کوئی ایک حرف کم نہیں ہو سکتا، بالعموم جو بتایا جاتا ہے وہ 6666 آیتیں بتائی جاتی ہیں، کچھ 6300 کچھ بتاتے ہیں۔ تو وہ وقف کا اختلاف ہے کہ یہاں رکنا ہے یا نہیں، آگے جا کے رکنا ہے۔ یہ اختلاف کی وجہ سے وہ گنتی میں آپ کو فرق ملا ہے۔ اور رکوع بھی ہے کہ جو مختصر آیات والے رکوع ہیں ان کو بھی رکوع مان لیا گیا، اس کو بھی رکوع کا نشان۔ اصل تو 540 تھے، لیکن وہ شمار کر لیے تو 557 ہو گئے۔ اس طرح ہوا ہے۔ 7 منزلیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، کوئی ایک حرف کم نہیں ہو سکتا، ایک الف بھی کم نہیں کیا جا سکتا، اور 19 پر تقسیم بھی لوگوں نے کر کے اس کو بتایا ہے۔ تو صرف یہ کہ کہاں ٹھہرنا ہے، ان کا جی یہاں رکنا نہیں، ان کا نہیں جی یہ یہاں رکنا نہیں، یہاں آگے جا کے، تو وہ آیتوں میں اس طرح آپ کو گنتی میں فرق لگا، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ صرف شمار کے یہاں ٹھہرنا ہے یا یہاں ٹھہرنا ہے، اس وجہ سے گنتی مختلف ہوئی۔ عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ مسلک حق پر استقامت سے کیا مراد ہے، اور ہم کس طرح استقامت حاصل کر سکتے ہیں؟ استقامت کے معنی انگلش میں اسٹیڈ فاسٹنس کہتے ہیں۔ آپ کسی چیز پر ثابت قدم ہونا، پکے ہو جانا، اس کو تسلب کہتے ہیں، یعنی پختگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ سچ پر قائم رہنا۔ ہم تعصبات کے شکار ہو گئے، یعنی تعصب آ گیا، تسلب نکل گیا، یہ ہماری کمزوریاں۔ بہرحال تسلب یعنی صحیح عقیدوں پر، مسلک حق سے مراد صحیح راستے پر، صحیح عقیدوں پر ڈٹ جانا، پختگی یعنی ثابت قدمی، استقامت اس کو کہتے ہیں۔ محمد عمر صاحب کا سوال کہ صحابہ کرام میں ترتیب فضیلت کیا ہے، خلفائے راشدین، دیگر عشرہ مبشرہ، اور ان کے بعد کیا ترتیب ہے؟ دیکھیں، صحابی ہونے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ برابر ہیں۔ صحابی ہونے میں، درجے میں برابر نہیں۔ قرآن میں ہے جو فتح مکہ سے پہلے ہوئے ان کا درجہ بتایا گیا، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو کر صحابی ہوئے قرآن میں واضح ہے۔ جس طرح رسولوں کا بیان، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں لیکن ایک کو دوسرے پہ فضیلت، رسول ہونے میں برابر، درجے میں برابر نہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام صحابی ہونے میں برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کو سچا مانتے ہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول، وہ سارے عادل متقی، نبی پاک کے تمام صحابہ۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے دنیا کی زندگی میں ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہو،
ساتھ پایا ہو، کمپینین شپ پائی ہو اور اس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو، اس کو ہم صحابی کہتے ہیں۔ ان تمام صحابہ میں جو سوالات کم و بیش جتنے بھی ہیں، ان میں حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ درجے میں سب سے اعلیٰ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ ان کو مانا یہی غوث پاک کا عقیدہ، یہی داتا صاحب کا، یہی خواجہ صاحب کا، تمام امت کا، اسی طرح جس طرح امام اعظم اور دوسروں نے ہم تک بات پہنچائی ہے۔ خود اہل بیت کے ائمہ سے اور ان کے افراد سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ تو یہ پھر صحابہ میں 313 بدر والے، پھر احد والے، پھر بیعت رضوان والے، پھر عشرہ مبشرہ، پھر عشرہ مبشرہ میں سے 4، اور ان چاروں میں حضرت ابو بکر۔ تو ہم آج بھی کسی ایک صحابی کی بے ادبی، گستاخی نہیں کر سکتے۔ کسی کے بارے میں میری معلومات پوری نہیں ہے، یا صحیح نہیں ہے، یا میری سمجھ میں صحیح نہیں ہے، یا میری سمجھ ہی صحیح نہیں ہے، پھر بھی میں کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ نہیں کہہ سکتا، نہ ہی مجھے سوچنا چاہیے۔ مجھے ان سب کا احترام کرنا ہے، اور صحابی کا درجہ کتنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ بڑے سے بڑا ولی بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، غیر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے کسی ایک صحابی کی بھی کسی طرح بے ادبی نہیں کرنی۔ اگر کسی ایک صحابی سے زیادہ پیار ہے، مثلا مولا علی سے مجھے اگر زیادہ پیار ہے، یہ پیار منع نہیں ہوگا، مگر جب بات افضلیت کی آئے گی تو جو صحیح ہے اسی پہ قائم رہنا ہے۔ فضیلت والے ہیں سارے صحابہ، شان والے ہیں، نبی پاک کے پیارے، اللہ کے پسندیدہ، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ تو میں ان سے ناراض ہو کر یا ان کے بارے میں غلط خیال رکھ کے اپنے ایمان کو نقصان پہنچاؤں گا، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو مجھے ان سب کا ادب کرنا ہے۔ باقی ترتیب جو ہمارے اکابر نے بیان کی ہے ہم تک چلی آ رہی ہے، ہم اسی پر قائم ہیں اور رہنا چاہتے ہیں۔ آصف علی صدیقی صاحب کا سوال کہ اگر کسی شخص کی داڑھی نہ ہو تو کیا وہ امامت کروا سکتا ہے؟ اپنے جیسوں کی مجبوراً کرا لے تو کرا لے، لیکن اگر داڑھی اس کی مڑی ہوئی ہے، حد شرع سے کم ہے، تو وہ امامت کا اہل نہیں ہے، اور اس کے پیچھے پڑی ہوئی نماز واجب الاعادہ۔ واجب الاعادہ کا مطلب دورانی لازمی ہوگی، یعنی اس کو ریپیٹ کرنا ہوگا۔ تو جو داڑھی منڈا ہے اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کبھی کبھار کی یا اس نے اپنے جیسوں کی کر لی ہے وہ اور بات ہے۔ تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ جوتے پالش کرتے وقت اگر سیاہی ہاتھوں پر لگی رہ جائے اور اسی حالت میں وضو کر لیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ وہ بو دے رہی ہے، یا اس جتنی جگہ پہ لگی ہے اتنی جگہ پہ کھال جو ہے وہ تر نہیں ہوئی، اس میں ایسی کوئی چیز ہے کہ آپ کی کھال جو ہے اسکن وہ نہیں بھیگی ہے تو پھر غلط ہوگا، ورنہ ہو جائے گا۔ اس کو رگڑ کے اگر آپ صاف کر لیں، نہیں اتر رہی ہے تھوڑی سی مٹی لگا لیں تو صاف ہو جاتی ہے۔ مجاہد رضا صاحب کا سوال کہ اگر کسی کو اپنے پڑوسی کے وائی فائی کا پاسورڈ کسی ذریعے سے معلوم ہو جائے اور وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے وائی فائی کا استعمال کر رہا ہو تو کیا اس کا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ کیا کہوں میں اس پر، کیا ہو گیا لوگوں کو، غلط ہوگا۔ محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ اگر نماز جنازہ لاؤڈ سپیکر پر ہو رہی ہو اور اس کی آواز گھروں تک پہنچ رہی ہو تو کیا خواتین اپنے اپنے گھروں میں نماز جنازہ ادا کر سکتی ہیں؟ جی نہیں، ایک جگہ ہونا، عورتوں پہ نماز جنازہ نہیں، لیکن اگر وہ کسی ایسی جگہ موجود ہیں جیسے حرم شریف میں ہوتا ہے تو موجود ہے، تو ایک جگہ ہونا، اس میں اگر فاصلہ ہو گیا تو پھر نہیں ہوتا۔ ندا فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا،
یہ حدیث کچھ لوگ حضرت علی کے حوالے سے بھی بیان کرتے ہیں، درست روایت کون سی ہے؟ دکھا دیں حضرت علی کے بارے میں اگر کہیں ہے تو۔ ہاں ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا تھا تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون، مگر اسی حدیث میں یہ ہے الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ نہیں کہ تم نبوت کے حوالے سے، مگر ایسی روایت جو حضرت عمر فاروق کے بارے میں وہ حضرت علی کے حوالے سے میری نظر سے نہیں گزری۔ اگر کوئی ہے اوتھینٹک ہے تو دکھائیں، ورنہ 1400 سال میں یہ پہلی بار سنی ہے۔ معین احمد صاحب کا سوال کہ ایک بات سن لیجئے، جی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک کے بھی بہت پیارے اور ہر مومن کے پیارے ہیں، مگر ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا حضرت علی کا موقف ہے وہی ہمارا موقف ہو۔ جب مولا علی حضرت ابو بکر حضرت عمر کے لیے جو فرما رہے ہیں، میں اس کے خلاف اگر کہوں گا تو پھر میں مولا علی کا چاہنے والا کیسے ہو سکتا ہوں؟ مجھے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جی معین احمد صاحب کا سوال کہ پینٹ فولڈ کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ پینٹ فولڈ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اتنی لمبی پہنی کیوں؟ پہننا جائز ہے کیا؟ صرف نماز کے لیے نہیں ہے ٹخنے ننگے رکھنا، ہر وقت رکھنے چاہیے۔ اتنی لمبی بنائی کیوں؟ کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہے، ویسے تھوڑی سی نیچے آ گئی وہ بات اور ہے، لیکن اتنی لمبی بناتے کیوں ہیں؟ کیوں وہ زائد کپڑا جو ہے وہ لگایا ہے؟ یا عورت ہو یا مرد ہو، اس کے ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا ہے وہ ناجائز ہے، تو اتنی فیشن کی خاطر آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ لیکن فولڈ نہیں کرنا چاہیے۔ عادل خان صاحب کا سوال کہ بالوں کو ڈائی کرنا کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی اگر حرام چیز نہ ہو، اور بس یہ کہ مردوں کے لیے بالکل کالا، پیور بلیک، جس کو جیٹ بلیک کہتے ہیں شاید، وہ نہیں ہونا چاہیے، سیاہی مائل ہو، ورنہ دوسرا کوئی کلر ہے، براؤن ہے یا بلونڈ ہے یا کوئی دوسرے کلر شوق سے لگائیں۔ آج کل تو ایسے ایسے کلر دیکھنے میں آتے ہیں، کوئی گرین کر رہا ہے، کوئی بلو کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو کلر کر سکتے ہیں لیکن وہ حرام چیز نہ ہو۔ اور بالکل کالا کرنا جو ہے اس میں وہ مکروہ تحریمی بتایا گیا ہے۔ آمنہ سعد صاحبہ کا اسی طرح کا ایک سوال کہ عورت کس طرح کی مہندی لگا سکتی ہے؟ جو مہندی ہے وہ لگائیں، آج کل تو کیمیکل لگاتی ہیں، اس کی وجہ سے اسکن بھی خراب ہوتی ہے۔ پہلے تو سیدھا سیدھا ہوتا تھا وہ لگتی تھی، اب تو ڈیزائن بنتے ہیں، اس کے ہزاروں روپے دیے جاتے ہیں، وہ کیمیکل ہوتے ہیں۔ اصلی مہندی لگائیں۔ عبد الکریم صدیقی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ آئل پینٹ لگا ہو، وضو کر لیا جائے تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اگر آپ کی جلد کہتے ہیں اسکن کو، اس پر وہ نیل پالش ہے، پینٹ ہے یا کوئی کیمیکل ہے یا کوئی بھی اور چیز ہے، اس کی لیئر بن گئی ہے، طے بن گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جلد کو پانی نہیں پہنچا ہے، تو وہ آپ کو پہلے ہٹانا ہوگا جو چیز ہے۔ اگر جلد کو پانی نہیں لگے گا، اب وہ یہ کہ جگہ مختصر سی ہے تو اور بات ہے، لیکن ہاتھ پورا لگا ہوا ہے، کہیں اور لگی ہوئی، تو ہٹانا ضروری ہوگا۔ زہیب حسان صاحب کا سوال کہ البم میں لگی ہوئی تصویروں کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ بند کر کے رکھی ہیں، اور بات ہے کبھی دیکھ لیا، اویزاں کرنا، ان کو ہار پہنانا یا وہ غلط ہے، ورنہ یہ کہ دیکھیں آپ کی جیب میں نوٹ ہے، نوٹ پہ تصویر ہے چھپی ہوئی ہے، آپ اسی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، حرم میں چلے جاتے ہیں، تو پوشیدہ چیز کا حکم اور ہے، بند رکھیے، کبھی دیکھ لی اور بات ہے، تو وہ حکم میں نے بتا دیا۔ اب تصویر کس کو کہتے ہیں، تصویر کیا تھی؟ جو لوگ پہلے سب سے زیادہ اس کے خلاف تھے، اب سب سے زیادہ انہی کی ہوتی ہیں، پوسٹر پہ ہوتی ہیں، پینا فلیکس پہ ہوتی ہیں، مسجدوں کی دیواروں پہ ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا ہم نے، کچھ خیال ہی نہیں ہے، جس کی تصویر اخبار میں نہ چھپے یا پوسٹر پہ نہ چھپے یا اس کی مرضی کے سائز کے مطابق نہ چھپے، پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، بھول گئے ہم لوگ سب۔ حمزہ معین صاحب کا سوال کہ موبائل فون پر
قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے کیا ثواب میں کمی آئے گی یا پھر ثواب برابر ہوگا؟ جی قرآن پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، دیکھنے کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ تو آپ اگر کہیں سفر میں ہیں اور آپ کے پاس قرآن شریف نہیں ہے اور آپ اس کو دیکھ کے پڑھ لیں، پڑھ لیا، لیکن ویسے آپ کوشش کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے بیماریاں بہت آ رہی ہیں، ریڈیشن ہوتی ہے، پھر آپ کی آنکھوں پہ وہ جو اس کی ریز جاتی ہے، تو کوشش کریں، مجبوری ہے جہاں پہ آپ کے پاس نسخہ قرآن نہیں وہاں آپ نے موبائل فون سے پڑھ لیا، ورنہ قرآن کریم کو پڑھا کریں، اس میں ادب بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن پڑھیں گے، زبانی بھی پڑھیں گے اور دیکھ کے پڑھیں گے، ثواب ہوگا، پڑھنے کا ثواب ہے۔ مصدق رضا صاحب کا سوال کہ کیا نابالغ پر سجدہ تلاوت کرنا لازم ہے؟ اگر وہ نابالغ ہے مگر سمجھتا ہے، کتنی عمر ہے، 7 برس کی عمر اگر ہو گئی ہے تو نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے، تو اس نے اگر پڑھا ہے تو اس سے سجدہ کروایا جائے گا۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ میں نے اپنے طور پہ حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ کوئی بھی سوال نہ رہے، اور تقریباً سوالات مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ آخری سوال اقرا وسیم صاحبہ کا، علماء کرام اکثر کچھ مسائل بتانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لیجئے، اس کا کیا مطلب ہے اور احتیاطاً کا لفظ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ لاپرواہی ہو جائے، انہوں نے کہہ دیا احتیاطاً، کو بات شبے میں ہو سکتا ہے، حقیقت کچھ اور ہو، جتنی بتائی گئی ہے اس کے سوا بھی کچھ ہو، اس لیے اگر کسی نے کہہ دیا، مجھے نہیں معلوم کہ کس بات پر کہا، مجھ سے صرف پوچھا گیا احتیاطاً کے حوالے سے، تو احتیاطاً میں یہ ہے کہ ہمیں چونکہ بر تقدیر صدق سائل، سوال کرنے والے نے جتنا سچ بیان کیا اس کے مطابق جواب دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ رہ گیا ہو، کچھ چھپا ہو، تو ایسی بات جس میں خدشہ ہو کہ کہیں ایمان سے نہ نکل گئے ہوں، تو انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ احتیاطاً، فار دا سیف سائڈ کہتے ہیں نا آپ، تو اس کے لیے آپ فار سیف سائڈ کہہ دیتے ہیں، یا اور بھی کوئی جملہ اس کا کہتے ہیں، فار یور بیٹرمنٹ، یہ اس طرح کے لفظ کہہ دیتے ہیں، تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ تم ایسا کر لو، تو اس میں کہا ہوگا۔ اگر کوئی ایمانی مسئلہ ہوگا تو کیونکہ بات پوری واضح نہیں ہے تو میں نے جواب بھی اتنا ہی دیا ہے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں تبسم صدیقی صاحبہ، علی حیدر راجپوت صاحب، اکرام شریف صاحب، ناصر خان صاحب، فاروق اجمیری صاحب، وقار مسعود صاحب، فردوس انجم صاحبہ، محمد حسن صاحب، زبیر شاہ صاحب، احمد علی صاحب، حنا حیدر صاحبہ، ام مصطفیٰ صاحبہ، کبیر خان صاحب، فضیل قمر صاحب، صعیبہ منصور صاحبہ، شاہد سرور صاحب، ہدایت رسول صاحب، محمد رمضان صاحب، انجمن آرا صاحبہ، وقاص مصطفیٰ صاحب، یوسف حنیف صاحب، عائشہ نور صاحبہ، مرتضیٰ چوہان صاحب، عثمان علی صاحب، حماد صاحب، ارمان اشرفی صاحب، راحیل امین صاحب، ارشد انور صاحب، ریاض وقار صاحب، محمد ایوب صاحب، سلیم صاحب، منیر احمد صاحب، سلیم صاحب، فوزیہ نوری صاحبہ، عبد المتین رضوی صاحب، محمد عدنان صاحب، شازیہ علی صاحبہ، کاشف قادری صاحب، طاہا صدیقی صاحب، مظفر صابر صاحب، فروہ انصاری صاحبہ، اسرار علی صاحب، شاہ نواز صاحب، اکبر حسین صاحب، جنید آفریدی صاحب، علینا طارق صاحبہ، فیاض خان صاحب، تنزیلہ فاروقی صاحبہ، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، ذیشان قریشی صاحب، محمد شفیع صاحب، اشر چودھری صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، حسنین قادری صاحب، ریحان شیخ صاحب، ام شہباز صاحبہ، فرحانہ قادر صاحبہ، عبد الکریم عبید صاحب، محمد عمر صاحب، آصف علی صدیقی صاحب، تجمل انصاری صاحب، مجاہد رضا صاحب، وسیع احمد صاحب،
ندا فاطمہ صاحبہ، معین احمد صاحب، عادل خان صاحب، آمنہ سعد صاحبہ، عبد الکریم صدیقی صاحب، زہیب حسن صاحب، حمزہ معین صاحب، مصدق رضا صاحب اور اقرا وسیم صاحبہ، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کو رہیں گے انشاءاللہ. ملک کے حالات سب دیکھ رہے ہیں، دنیا تک خبریں جا رہی ہیں. مسلمان اور پاکستانی دو تعارف ہے نا ہمارے، ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں. کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ کیا ہم واقعی پاکستانی ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو سب کو سوچنا ہوگا. رمضان شریف کے آنے سے قبل حکومت کو چاہیے تھا لوگوں کو رعایتیں دیتے، مگر یہ ظالم حکمران ابھی کچھ دن پہلے 5 روپے کم کیے تھے، اب ایک دم 5 روپے پھر بڑھا دیے پیٹرول پر. باقی چیزوں کا حال آپ کے سامنے. ایک طبقہ ہے حکومت بچانے میں، دوسرا حکومت حاصل کرنے میں. 6 7 سیٹوں پر انتخاب لڑ کے وہ جو سیٹیں خالی ہوں ان کا خرچہ عوام کے ٹیکس سے ہی جاتا ہے. کون محب وطن ہے ان میں؟ کون وطن کا دوست ہے ان میں؟ ایک شخص گرفتاری نہیں دینا چاہتا، پورے ملک میں اس نے عجیب ماحول بنایا ہوا ہے. دوسرے ہیں جو گرفتاری لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے پتہ نہیں ایک دوسرے کی انا کا مسئلہ ہے، قانون کا مسئلہ ہے، کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے کچھ. عوام پس رہے ہیں، امن کا ماحول خراب ہو رہا ہے. مجھے کل لاہور سے واپس آنا تھا، لاہور کی سڑکوں کا کیا حال تھا، سواریاں، ٹریفک. کوئی اگر مذہبی بات ہو تو کہتے ہیں جی رستہ روکا ہوا ہے، مریضوں کے لیے روکا ہوا ہے، فلاں کے لیے. ایسے موقعوں پہ کوئی نہیں بولتا، نہ لبرلز نہ ہی وہ دوسرے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ انسانی حقوق والا کہتے ہیں. وہ مذہب کی بات پر آئے تو وہ سب کے سب بولیں گے. اس طرح کے واقعات میں ان سب چپ. مجھے بتائیں رمضان میں کیا ماحول ملے گا لوگوں کو؟ اسٹریٹ کرائمز، سڑک چلنے پر لوگ لٹ رہے ہیں. جب کبھی ٹریفک جام ہو وارداتیں بڑھ جاتی ہیں، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے دے دیتے ہیں. لوٹنے والے تو حرام کھا رہے ہیں، ان کو لٹوانے والے حکمران کہاں ہیں؟ یہ کیا گناہ سے بچ جائیں گے؟ ان پر وبال نہیں ہوگا؟ جی وی وی آئی پی شاہراہ کہلاتی ہے جی، جو قائد اعظم کے مزار کے ساتھ. اس کا حال کراچی کی سڑکوں میں سب سے برا. پانی بھی کھڑا ہوا ہے، گٹر بھی ابل رہے ہیں وہاں پہ، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، کچرا بھرا ہوا ہے. وی وی آئی پی سڑک. جب قائد اعظم کا خیال نہیں ہے تو دوسروں کا خیال کیا ہوگا؟ ہمارے اس گھر کے لیے جہاں میں رہتا ہوں 15 سال ہو گئے، سڑک کے آر پار جانے کا رستہ نہیں ہے، مگر کسی کو پرواہ نہیں ہے. ہم کیا بھگت رہے ہیں، روز کس مصیبت سے گزرتے ہیں. حکمرانوں کو کیا، ان کے لیے تو ساری عیاشیاں ہیں، سارا کچھ ہے. 7 سال کے بعد چین کی ثالثی میں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی کی بات سنی. لیبیا میں پھر کشتی الٹی. تارکین وطن جو جاتے ہیں اپنے وطن سے دوسرے ملک غیر قانونی طریقے پر، کشتی الٹ گئی. کتنے گھروں کے چراغ خاموش ہو گئے. یہ حادثات بھی ہیں. وہ کوئی ذل شاہ علی بلال کہلانے والا، اس کی موت کا سلسلہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. روز خبر آ رہی ہے آگ لگنے کی، آتش زدگی کے حادثات ہو رہے ہیں. روز خبر آ رہی ہے بچوں سے زیادتی کی، ان کی موت کی، لاشیں مل رہی ہیں. یہ ہمارا وطن. اسلام کہاں ہے؟ آئین کہاں ہے؟ قانون کہاں ہے؟ کچھ
مجھے اور آپ کو بھی سوچنا ہوگا. ہم ساری بات حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں. وہ بھی ہم ہی میں سے گئے ہیں, ان کو بھی ہم ہی ووٹ دے کے لائے ہیں. ہم سب ذمہ دار ہیں. ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. جناب شکیل احمد, عقیل احمد, خلیل احمد اور فرید احمد, یہ چاروں بیٹے ہیں جناب صوفی محمد حنیف صاحب کے. وہ اکاڑا کے رہنے والے تھے. صوفی محمد حنیف صاحب تحریک ختم نبوت 1952-53 کے اس وقت سے والد صاحب قبلہ کے ساتھی بھی اور عقیدت مند بھی. انتقال کر گئے وہ عرصہ پہلے. ابھی 4 دن پہلے ان کی والدہ یعنی ان بھائیوں کی اور صوفی حنیف صاحب کی اہلیہ انتقال کر گئی. ان میں سے ایک شیخ عقیل احمد صاحب ہیں جنہوں نے کراچی یونیورسٹی سے والد صاحب قبلہ پر پی ایچ ڈی کی. اللہ تعالی ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. سید توکل حسین شاہ صاحب بخاری مرید کے, آج ان کا فون آیا. انہوں نے آج بتایا کہ آج ان کے والد صاحب کا 40واں, مجھے اطلاع نہیں ہوئی. وہ بزرگ تھے پیر سید ملنگ حسین شاہ صاحب بخاری. وہ انتقال کر گئے تھے, آج ان کا 40واں ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور تمام اہل ایمان جو اس دوران چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ناظرین نے آج کی نشریات میں کچھ فرق محسوس کیا؟ آپ نے شاید نوٹس نہیں کیا, یہ عبدالرافع صاحب نے نیا کیمرہ لگایا ہے. نیا لینز ابھی خریدا نہیں ہے. جتنے پیسے جمع ہوئے تھے اس سے صرف یہ نیا کیمرہ آیا ہے. ابھی لینز نمونے کے لیے, ٹرائل کے لیے ابھی آج استعمال ہوا ہے. اس کو خریدنے کے لیے ابھی رقم چاہیے, جمع کرانی ہے. اگر آپ نے فرق محسوس کیا کہ تصویر میں کچھ صفائی, کچھ شائننگ, کچھ برائٹنیس, کچھ کلر جو بھی ہے صحیح نظر آئے تو یہ آپ کا تعاون تھا. آج پہلی بار انہوں نے یہ نیا کیمرہ استعمال کیا ہے. جن لوگوں نے تعاون کیا اللہ ان کو جزائے خیر دے. باقی ان کو ابھی 2 لینز لینے ہیں, ایک یہاں کے لیے اور ایک مسجد میں استعمال کے لیے. تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے ان کو اس کے لیے ابھی مطلوب ہے پاکستانی. اگلی بات یہ کہ ماہ رمضان آ رہا ہے, ہم سب استقبال کریں. اللہ تعالی خیر کے ساتھ عطا فرمائے اور اس کے صحیح تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ برس یہ طے پایا تھا کہ 4 دن آپ کے ساتھ اور 3 دن مسجد میں ٹائم دیتا رہا. ابھی افطاری میں حافظ طاہر صاحب جو بڑے مشہور نعت خوان حافظ طاہر قادری صاحب, ان کا وہ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو ISD کے نام سے ہے شاید, اس پر افطاری کی نشریات میں ان کے ساتھ تقریباً 15-16 دن شام کو 5:30 5:15 کے بعد 6:30 بجے تک تقریباً ان کے ساتھ پروگرام رہے گا. رمضان میں شروع میں 15-17 دن ان کے ساتھ رہیں گے. روزانہ رات کو 11 سے 12 بجے تک TV1 ان کے ساتھ بات ہوئی ہے تو وہ پروگرام ہوگا. غالباً 5ویں رمضان سے اگر وہ سید حماد حسین صاحب جو ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, وہ اس وقت عمرہ پہ ہیں, زیارت عمرہ پہ, تو وہ آ جائیں گے تو 5 رمضان سے. اور اگر طے ہو گیا تو پہلے 5 دن میں اکیلا وہ پروگرام کروں گا. تو رات کو 11 سے 12 تک TV1 پہ آپ وہ دیکھ سکیں گے. دوسرے چینلز رابطہ کر رہے ہیں, کس کو ٹائم دیا تو آپ کو بتا دوں گا. رمضان میں یہ جو ہماری نشریات جو ہوتی تھیں وہ نہیں ہو پائیں گی, کیونکہ اگر 11 سے 12 وہاں بیٹھتا ہوں تو 12 بجے کے بعد رات کے آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا وقت دینا.
رات میں آپ آرام کرتے ہوں گے، تو آخری جو دن ہوں گے 25 رمضان سے آخر تک، ان میں کوشش کریں گے 2-3 نشستیں ہم یہاں کر لیں گے، کیونکہ 25 رمضان تک ٹی وی 1 سے وعدہ ہے، 25 کے بعد نہیں ہے۔ شب قدر تو مسجد سے ہوگی، باقی 2-3 راتیں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی، لیکن یہ جمعرات کا جو پروگرام یہ شاید ماہ رمضان میں نہ ہو سکے۔ اگر کوئی پلاننگ ہوئی، کوئی ایسا ٹائم سیٹ ہوا کہ کریں گے پروگرام، تو یہ میڈیا ٹیم جس طرح وہ پوسٹر بناتی ہے، پوسٹ لگاتی ہے، آپ کو بتا دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے، یہ ابھی تک ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ انشاءاللہ رمضان سے پہلے آپ سے یہ شاید اس نشست میں ایک ملاقات اور ہوگی شاید۔ نہیں، رمضان سے پہلے اسی دن چاند نظر آنے کا ہے اگر چاند نظر آ گیا تو بھی اگر ہو سکا تو شاید ملاقات ہو جائے، شاید پہلی رات چاند رات میں، اس کے بعد پھر رمضان کے آخر میں انشاءاللہ۔ ہاشم منصور صاحب کی اہلیہ پیٹ ریٹیف میں ساؤتھ افریقہ میں بہت بیمار ہیں، ان کا آپریشن ہونا ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں خیر فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔